تو اس حوالے سے بہت سارے سوالات یہاں پہ موجود ہیں۔ سوال پہلا ہی میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد ہم یاد عامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کچھ جو سعودیہ کے حساب سے عیدین کرتے ہیں، کیا یہ ان کا عمل درست ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن میں الرحیم۔ تو سوال پوچھ کے مڑ جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، اس میں چند ایک بہت بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں رؤیت ہلال کے حوالے سے، جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ کنفیوژنس پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، قرآن مجید میں القمر دا مون کے نام سے پوری ایک سورت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الاہلہ۔ جب اللہ رب کریم نے رمضان کے تمام تر احکامات کو بیان کیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے اور حج کے ایام کو مقرر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ تو خاص طور پر وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہوئے سعودی عرب کے مطابق یا دنیا کے کسی اور خطے کے مطالعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے عید کرنا چاہتے ہیں یا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر درست نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ سے عرض کروں کہ آج 20 اپریل کو سورج گرہن ہوا، جی، اور پاکستان اور بھارت میں اسے نہیں دیکھا گیا، لیکن دنیا کے مختلف خطوں میں صبح 6:34 سے لے کر تقریباً 12 بجے تک سورج گرہن رہا، اور اسی سورج گرہن کے دوران صبح 9:12 یا 15 پر چاند کی پیدائش ہوئی۔ تو 20 اپریل کو آج جب چاند کی پیدائش ہوئی ہے تو تقریباً اس وقت غروب کے وقت چاند کی جو عمر ہے وہ 9:45 ہوگی، اور اس صورت میں پاکستان میں آج سائنسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیے، یا علم فلکیات ہمیں کیا بتاتا ہے، تو اس عمر کے چاند کی پیدائش کی امکان ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں رؤیت ہو سکے۔ اب اس میں چند بنیادی باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں واضح طور پر فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور متعدد کتب حدیث میں اس کو نقل کیا گیا، فرمایا کہ لا تصوموا حتی تروا الہلال، فرمایا اس وقت تک روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو، اور فرمایا ولا تفطروا حتی تروہ، اور تم اس وقت تک عید الفطر نہ کرو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو، فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اور اگر تم پر بادل آ جائیں، کسی وجہ سے مطلع صاف نہ ہو اور تم چاند کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکو، تو فرمایا اس صورت میں تمہیں چاہیے کہ اپنی تعداد کو یعنی گنتی کو پورا کر لو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ چاند کا جو قمری مہینہ ہوتا ہے وہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 تاریخ کا ہوتا ہے، بالکل۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر بادل آ جائیں اور تمہارے لیے کسی وجہ سے چاند کو دیکھنا ممکن نہ ہو سکے، تو فرمایا کہ اس صورت میں فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تم 30 کی گنتی کو پورا کر لو۔ اب یہاں پر ایک سائنٹیفک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رؤیت ہلال کے حوالے سے ہمارے ہاں بعض اوقات یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کچھ علماء بیٹھ کر وہ چاند تلاش کر رہے ہیں، اور لوگ اس حوالے سے نعوذ باللہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ جی، بہت زیادہ۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ چاند کو دیکھنا بالخصوص 29 تاریخ کو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ عبادت ہے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، تو گویا کہ یہ دین کا مذاق اڑانے کے نعوذ باللہ مترادف ہے۔ تو اس پارکوں کے افراد ہوں، یا وزارت سائنس کے لوگ ہوں، یا محکمہ موسمیات کے افراد ہوں، یا ماہرین فلکیات ہوں، وہ علماء کے ساتھ مل کر بیٹھ کر باقاعدہ ان دنوں کے ان اوقات میں چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سائنٹیفکلی جو پرابلم ہے وہ چاند کی ایگزسٹنس کا نہیں ہے۔ جی جی، چاند کی ایگزسٹنس کا پرابلم نہیں ہے کہ چاند افق پر کہیں موجود ہے، بلکہ اس کے بجائے چاند کی رؤیت اصل مسئلہ ہے جس کو قرآن و سنت کے اندر جس کا اعتبار کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج اور چاند ایک لائن میں آ جاتے ہیں، اس کو کنجیکشن کہتے ہیں، اور اسے عربی میں محاق کہا جاتا ہے۔ جس لمحے سورج اور چاند اپنے اپنے مدار سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں تو اس کو برتھ آف مون کہا جاتا ہے۔ اب جب چاند کی پیدائش ہوتی ہے، چاند کی پیدائش کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ چاند کی عمر کتنے گھنٹے ہوگی، تو اس کا مغرب کے بعد اس کا دیکھا جانا ممکن ہو سکے گا۔ تو اگر میں پوری بات کو کنکلوڈ کروں تو میں یہاں پر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب چاند کی عمر تقریباً 25 گھنٹے، یا بعض اہل علم اس کو 30 گھنٹے بھی بتاتے ہیں، بعض 25 سے کم گھنٹوں کی بھی یعنی گھنٹوں کی تعداد بتاتے ہیں، اس عمر کے چاند کا دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر سائنٹیفکلی اس چاند کا دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے
اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے چاند دیکھ لیا ہے. تو جدید سائنسی آلات کے ذریعے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھرپور استفادہ کریں، لیکن وہ استفادہ اس طور پر ہوگا کہ اگر کوئی شخص چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہے تو آیا کہ وہ گواہی معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. چاند نظر یہاں آنا چاہیے تھا، اس کو یہاں چاند نظر آ رہا ہے. چاند دیکھنے کی عمر ہی اتنی نہیں تھی کہ چاند دیکھنا ممکن ہو سکے. تو لہٰذا جدید سائنسی آلات کا بھرپور اہتمام ہوگا، لیکن رویت کا وہی شرعی اعتبار ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دیا ہے. اور یہ عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے سے اختیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا میں آگے؟ بڑا واضح ہے. ہاں بڑا واضح ہے جواب جو ہے ماشاء اللہ بہت واضح ہے اور بڑا جامع معنی جواب ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صرف سائنسی علوم پر ہی کریں وہ جائز ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو اسلام کا حسن ہے کہ ہماری عبادات کو چاند کے ساتھ منسلک کیا، جی بالکل، جو کہ ہر شخص کے بس میں ہے یہ چیز بالکل دیکھنا. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.